بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کا سب سے بڑا وظیفہ، جو شخص قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھے گا اس کا نصیب سورج کی طرح چمکے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، 12 ربیع الاول کا سب سے بڑا وظیفہ، جو شخص قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھے گا اس کا نصیب سورج کی طرح چمکے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس دن جو بھی وظیفہ کیا جائے گا، جو بھی اس دن پڑھا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ترین ہوگا۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 12 ربیع الاول کے دن یا رات میں آپ نے قرآن کی 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ صرف ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے کسی بھی حاجت کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، اپنی تقدیر کو، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا نصیب سورج کی طرح چمکے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کی قسمت کو سورج کی طرح چمکائیں گی۔ پورا سال آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایتیں جو ہے بارش کی طرح برسیں گی، آپ کی قسمت سورج کی طرح چمکے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ 12 ربیع الاول والے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کو یہ جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، وہ میری بہنیں اور وہ میرے پیارے بھائی لازمی کر لیں، جو شدید پریشانیوں میں ہے، جو شدید مشکلوں میں ہے، جن کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس پیسے کی شدید کمی ہے، جن کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، جن کے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس پورا دن موجود ہے۔ چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ لوگوں کے لیے یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ جتنے بھی مشکلات ہوں گے، رزق کی تنگی ہوگی، اور خاص طور پر رزق کی تنگی کے لیے یہ جو عمل ہے یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مشکلات کو ختم کر دیں گے، اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ آج کل دولت کمانا ہر انسان کا شوق ہے، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے سارے رشتہ دار، سارے دوست اسی کے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی حالت خراب ہوتی ہے اور اس پر مفلسی اور غریبی ہوتی ہے، تو اس پر رشتہ دار بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس کو وہ پروٹوکول یا عزت نہیں ملتی جو پیسے والے کو ملتی ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہ ہو سکا، وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ تمام لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جب لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات کو خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، 12 ربیع الاول کو یہ وظیفہ پڑھو، اور اگلے دن آپ کی جو پیسوں کی تنگی ہے وہ تنگی ختم ہو جائے گی، آپ کا رزق کا بڑھنا شروع ہو جائے، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں، آپ کو غیبی دولت مل جائے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور آپ کا نصیب، آپ کی قسمت سورج کی طرح سے چمکے گا۔ تو لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ واقعی میں پریشان ہو تو اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی مالی معاملات کو بہتر کر لو۔ اگر آج تک آپ لوگوں کو کچھ نہ مل سکا، انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ کے بھی دیکھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور تمام میں خیر ہے۔ جو چیز تم کو نفع دے اس کے حصول میں پوری کوشش کرو، اللہ کی مدد چاہو، اور تھک کر نہ بیٹھے رہو۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو
کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا کر دیا۔ یہ اگر کا لفظ مومن کے عقیدے اور عمل میں شیطان کے مداخلت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہر چیز ایک انداز سے پیدا فرمائی۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق پوچھنے والے کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائی: 1 اللہ عز و جل، 2 فرشتوں، 3 اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتابوں، 4 رسولوں، 5 قیامت کے دن، اور 6 اچھی یا بری تقدیر کا اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیر کا اعلان کرنے والوں کو اس امت کا مجسوس قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حالات ہم مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کہ رخساروں میں انار چھوڑ دیے گئے ہیں، اور فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہی ہو گئے۔ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد: 1 مصائب و بیماریوں میں صبر کرنا اور خودکشی جیسے حرام کام سے محفوظ رہنا، کیونکہ ان کا آنا تقدیر کے مطابق اور آزمائش ہے۔ 2 اللہ عز و جل کی تقسیم اور معیشت پر راضی رہنا۔ 3 انسان ماضی کی محرومیوں پر پرملال حال کے حالات میں پریشان اور مستقبل سے خوف زدہ نہیں رہتا۔ 4 تقدیر پر ایمان لانے والا مخلوق کی بجائے خالق سے لو لگاتا ہے۔ 5 تقدیر پر ایمان حسد کا بہترین علاج ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کے لیے جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، جو اس کے مقدر میں نہیں وہ اسے ہرگز نہیں ملے گا۔ اس عقیدے کی چند اہم پہلو ہیں۔ 1 اللہ پر بھروسہ، توکل یا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارے لیے بہترین جانتا ہے۔ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 قناعت اور اطمینان، جو ملا اسی پر شکر گزار رہنا اور جو نہیں ملا اس کے لیے بے چین اور بے قرار نہ ہونا، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ 3 کوشش اور عمل، جدوجہد، یہ سوچ ہرگز یہ نہیں کہ بیٹھے رہو اور نصیب پر چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ نصیب پر ایمان رکھنے کے فوائد: پریشانی اور فکر میں کمی، جب آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا مقدر پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو ہر چھوٹی بڑی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر میں اضافہ، مشکلات اور ناکامیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی مصلحت ہے۔ حسد اور جلن سے نجات، دوسروں کو دیکھ کر جلن یا حسد نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک الگ نصیب ہے۔ شکر گزاری، جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اہم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کی تقدیر نصیب ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ نصیب پر ایمان ایک مثبت سوچ ہے جو انسان کو مایوسی، حفظ اور بے چینی سے بچاتی ہے اور اسے صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوشش کرنے کا نام نہیں بلکہ نتائج سے بے فکر ہو کر پوری لگن کے ساتھ محنت کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت عظیم نصیب پر یقین سے مالا مال فرمائے اور ہمارے مقدر میں جو بہترین ہے وہی لکھے، آمین۔ بے شک نصیب پر ایمان ایک ایسا سمندر، اس گہرائیوں میں اترا جا سکتا ہے۔ نصیب اور کوشش کا باہمی تعلق، ایک عملی نقطہ نظر نصیب پر ایمان کا مطلب تقدیر کے پیچھے
چھپنا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے توکل اللہ پر بھروسہ کا جو تصور دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور متوازن ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اپنا اونٹ کیوں نہیں باندھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اللہ پر توکل بھروسہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بنیادی اصول قائم کرتا ہے، اٹھو، کوشش کرو، اقدام کرو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ امتحان دے کر بھی کامیاب ہوتے ہیں، محنت کر کے ہی روزی کماتے ہیں اور علاج کروا کر ہی صحت یاب ہوتے ہیں۔ نصیب پر ایمان آپ کے اعمال کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کے نتائج پر آپ کے رد عمل کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کے 4 درجے ہیں۔ ایک، علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون کب کہاں کیا کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو 2، لکھنا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ 3، مشیت، اللہ کی مشیت چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 4، خلق، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اچھائی اور برائی دونوں کے واقع ہونے کی اجازت اسی کی ہے، حالانکہ وہ برائی کو خود نہیں کرتا۔ نصیحت اور ایمان، در حقیقت ان 4 باتوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ اگر نوکری نہیں ملتی یا کوئی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ شاید میرے لیے یہاں کوئی بہتر موقع چھپی ہوئی ہے جو میں ابھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ میرے لیے اس سے بہتر جانتا ہے۔ کامیابی ملنے پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ذہانت اور محنت کا کرشمہ ہے، بلکہ یہ سوچیں یہ اللہ کا فضل اور میرے نصیب تھا جس نے میری محنت کو قبولیت بخشی۔ اور اسی طرح غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اگرچہ کوئی رشتہ بن نہیں پاتا یا ٹوٹ جاتا ہے تو شدید مایوسی میں مبتلا ہونے کی بجائے یقین رکھیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا وہی مجھے ملے گا، جو نہیں ملا شاید وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہماری دعاؤں، نیکیوں اور بدیوں کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی دعا، آپ کی کوشش اور آپ کے اعمال بھی آپ کے نصیب کا حصہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کب، کیسے اور کس لمحے دعا کریں گے، اور وہی سے تقدیر کے نئے دروازے کھولتے ہیں۔ دعا در حقیقت تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر یقین کامل کی نعمت سے نوازے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں، اس عمل کو بڑی ہی توجہ سے، بڑی ہی دھیان سے سمجھے گا۔ اس عمل کو جو کرنے کا وقت ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ لوگوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، پرسکون سے پڑھیے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بڑا مجرب وظیفہ کوئی اپنی طرف سے میں آپ کو نہیں بتلا رہا۔ آپ لوگ انشاءاللہ جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کا جو پڑھنے کا وقت ہے وہ کوئی خاص وقت نہیں ہے، چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، پورا عمل ایک وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، شروع سے جیسے میں نے بتایا۔ پورے دل سے، پورے غور سے ویڈیو دیکھیے اور اسی ترتیب سے وظیفہ کیجیے گا۔ نہ ہی جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی۔ 12 ربیع الاول کی پابندی ہے کہ 12 ربیع الاول کو کرنا ہے۔ تو آج کے دن جہاں کہیں موجود ہوں، جس وقت رات میں، دن میں 12 ربیع الاول ہو تو اس دن آپ اپنے سامنے موبائل رکھ لیجئے گا۔ اگر آپ لوگ پہلے ویڈیو دیکھ لیں تو یاد کر لیں، اگر نہیں تھے جب وظیفہ پڑھنے لگیں سکون سے ویڈیو دیکھتے ہوئے وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔
تو ناظرین سبحان اللہ، آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو فوری طور پر الحمدللہ الحمدللہ 21 مرتبہ آپ لوگوں کو الحمدللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تیسرا وظیفہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وظیفہ اللہ اکبر، اس وظیفے کو بھی آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کو اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ لوگوں کو اللہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور فوراً آپ لوگوں کو سورۃ محمد پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ 3 سے 4 وظائف ملا کر ایک عمل بنتا ہے، اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکات کتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی آپ غربت میں، قرضے میں گر چکے ہوں گے، انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے آپ کے وہ وسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین نہ ختم ہونے والا رزق دے گا جو آپ کی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ فیض و برکات ہیں۔ آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو رشتوں کا مسئلہ ہے، اپنی بچیوں کے لیے، یا کوئی اور مسائل ہیں، دشمنوں کا کوئی خوف ہے، یا کہیں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 12 ربیع الاول کا عمل ہے، یہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، پیسے کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد آپ دل سے یقین کے ساتھ دعا مانگ لیں، اے اللہ، میں آپ سے عاجز ہونے، کاہلی، بزدلی، بڑھاپے کی کمزوری اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، تو مجھے میری بھلائی کی باتیں سکھا دے، اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، تو اے ہمارے پروردگار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو بہت ہی ذلیل کیا، اور وہاں گناہ گاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے یعنی نبی کو سنا کہ ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے برائیوں کو دور کر، اور ہمارا نیک بندوں کے ساتھ خاتمہ کر۔ اور اے ہمارے پروردگار، جیسے جیسے وعدے اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے فرمائے ہیں، ہم کو نصیحت کر، اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کر کہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، اور بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اپنے دوستوں احباب تک شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ وہ 12 ربیع الاول بابرکت دن کے صدقے ان کی بھی مشکل حل ہو سکے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔